ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں خان صاحب غلام علی خان صاحب سے اور ندیم عباس صاحب سے. ایک سوال میرا آپ دونوں حضرات سے ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو موسیقی سیکھنا چاہتے ہیں یا اس رستے پر ابھی نئے نئے چلنا شروع ہوئے ہیں، ان کے لیے خواہ وہ کسی بھی ژانرا میں گانا چاہیں، کسی بھی صنف کو گانا چاہیں، کیا ان سب کے لیے کلاسیکی موسیقی کی بنیادی تربیت ضروری ہے؟ جی خان صاحب آپ. یہ تو آپ کو پتہ ہے جب گھر کوئی بنانا شروع کرتا ہے تو پہلے وہ جو پہلا جو چیز ڈالتے ہیں نا وہ اس کی مضبوطی کا دیکھ کے ڈالتے ہیں. تو پہلا کام یہی ہے، اس کو سیکھ کر ہی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کو اگر بغیر کلاسیکی موسیقی سیکھے جو ہے وہ میچورٹی فن کے اندر نہیں آ سکتی، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے آپ کے کام کی. مطلب فار ایگزامپل میں جیسے اپنی ہماری ایک بیرویں ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر مطلب جتنا آپ اس کے سروں کو جانتے ہوں گے، اس کے چلن کو جانتے ہوں گے، آپ کے اندر اس کی کمپوزیشن کی ویریشن کرنا آسان ہو جاتی ہے. آج یہ کمپوزیشن گا رہے ہیں، کل کسی اور انداز سے گا رہے ہیں، اور یعنی سر وہی رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کی انفارمیشن ہو، اس کا نالج ہو، اس گھر کا تعارف ہو، تو آپ کو سارے کمروں میں پھرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈائننگ ہے. یہ مطلب اس ہر راگ کی ایک اپنی ہوسٹنگ ہے، وہ سیکھنے سے آتی ہے. وہ آپ کو پھر وقت دینا پڑتا ہے. اور جو آپ نے خان صاحب سے کویسچن کیا تھا ماڈرن میوزک کا، تو کیونکہ میں اس کا یعنی پریکٹس کرتا ہوں اس کی، تو اس نے ہمیں جہاں بہت خان صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ جیسے ہمیں اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے اور نقصان بھی ہوئے. نقصان اس میں جو سب سے بڑا یہ ہوا کہ ینگسٹرز میں یا جو لوگ اب موسیقی کر رہے ہیں ان کے لیے ریاضت والا جو وہ پارٹ ہے وہ مس ہو گیا، کیونکہ وہاں سے ٹیونر لگ جاتا ہے، وہاں سے بہت سہولت مل جاتی ہے. آپ آواز کو یعنی جس سر سے آپ لگانا چاہتے ہیں وہ صرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں اسکرین پہ کہ یار میرا اے سر لا دے، تو وہ لگ جاتا ہے. تو ان خان صاحب جی کے دور میں یعنی خرچ کا ریاض کروایا جاتا تھا کئی سال. جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی سر مضبوط کرنے کے لیے مہدی صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 12 سال ان کا خرچ کا ریاض ہے، اور پھر جا کے ان کا وہ سر کی جو مضبوطی ہے وہ ان کی یعنی صدیوں تک رہے گی. خان صاحب آپ سے پوچھیں گے، دنیا بھر آپ کو سنتی ہے، ہم سنتے ہیں آپ کو، سیکھتے ہیں، آپ کس کو سنتے ہیں جب آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کچھ سننے کا؟ میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں برکت علی خان صاحب اور غلام علی خان صاحب کو سنتے، جہاں سے ہر شے نکلتی ہے، جہاں سمجھو جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے نا وہ وہاں سے ان کی گائیکی وہ ہے. جس طرح ندیم نے بھی کہا کہ آج کل کے بچے چونکہ فیوژن میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں. پہلی بات تو ذرا تھوڑی سی علمی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فیوژن آج کل ہو رہی ہے ایسٹرن اور ویسٹرن میوزک میں، اس سے کنفیوژن بھی ہو رہی ہے. یہ کنفیوژن بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیا کرنا درست ہے ان دونوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ ان کے لیے درست ہوگا نا جو کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں. لیکن خان صاحب یہ آغاز آج سے نہیں ہوا، یہ تقریباً کئی دہائیاں پہلے بلکہ پری پارٹیشن سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا، جب جو فلم میوزک جو 1920s 30s 40s میں آیا، اس میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پیانو اور ویسٹرن ساز جو ہیں ان کو فیوز کیا گیا ہمارے ایسٹرن سازوں کے ساتھ، اور ان کی کچھ سمفنیز کو جو ہے وہ ہمارے راگوں کے ساتھ فیوز کیا گیا. تو یہ بڑا پرانا ٹرینڈ ہے اور جس کی آج کل ہم ماڈرن فارم دیکھتے ہیں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ٹرینڈ ہے یا اس طرف ہمیں جانا چاہیے، دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن موسیقی کو مکس کرنا چاہیے، یا یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں؟ وہ آئٹم کی بات ہو رہا ہے کہ کچھ کوئی آئٹم ایسا ہوتا ہے جس میں ہم ان کا لہجہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو صحیح غزل کی یا جو لفظوں کی گائیکی ہے وہ پھر صحیح گائیکی استعمال کرنا پڑے گی، استعمال کرنا پڑے گا. ہمیں فیوژن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس، نئی چیزیں بنتی ہیں، لوگوں کے لیے نئی اٹریکشنز بنتی ہیں. جانا چاہیے فیوژن کی طرف، لیکن واپس اپنے گھر ضرور آ جانا چاہیے، ورنہ پھر کنفیوژن کی ہو جاتا ہے. واپس اپنی بنیاد اور اپنی اصل کی طرف واپس بھی آ جانا چاہیے. اچھا ندیم، آپ سے پہلے بھی ثاقب صاحب نے یہ سوال کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی. آپ کی بنیادی تعلیم کلاسیکل ہے، لیکن آپ کا جو آپ نے جس سے شہرت زیادہ کمائی وہ آپ کا کمرشل
ایک کام تھا, کچھ ایسے سانگز جسے عوام نے بہت پسند کیا, شادیوں پہ بھی پلے ہوئے, اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی؟ اس لیگیسی کو بھی لے کے چلنا تھا ساتھ جو آپ کے جو والد ہیں انہوں نے اسٹیبلش کی, اور ساتھ ہی ساتھ آڈینس کو بھی دیکھنا تھا, کیا سوچ تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں ایز انٹرٹینر یا ایز پرفارمر اگر میں اس کو بات کروں, ایز گائک نہیں, کہ ہمیں مطلب میرے جیسے آدمی کو جب ہمیں پبلک محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, تو وہ کھینچ کے اپنی طرف لے کے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں جانا بھی پڑتا ہے. وہ اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ جہاں زیادہ عوام دنیا یعنی ان کو خوشی مل رہی ہے ایک لائٹ ویٹ چیز سے. تو آج کل جو ٹرینڈ ہے میوزک کا, موسٹلی جو لوگ ہیں وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے موسیقی کا استعمال کرتے ہیں, مشہور ہونے کے لیے, انہیں نام چاہیے, فیم چاہیے. اس دور میں اس وقت اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ عام بات بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں. جیسے میں ثاقب بھائی سے ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جب میں اپنے ینگسٹرز کو ملتا ہوں شوز میں, کہیں بھی, کسی اکٹھ میں, کسی کراؤڈ میں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی سنجیدگی چھین لی گئی ہے. بالکل. غلام علی خان صاحب کو سننے والے جو لوگ ہیں وہ ینگسٹرز میں یعنی وہ اس تعداد میں کیوں نہیں ہیں جتنے فوک میوزک جو ہم کو سنایا نہیں جا رہا. اچھا جیسے آپ بات کر رہی تھی نا, فوک میوزک اتنا ہو رہا ہے اس وقت یعنی دنیا میں, آپ جہاں دیکھیں فوک میوزک سرائکی, آپ کو وہ ایک پورا ایک جیسے بسم اللہ کرن ایک ڈور اوپنر تھا کہ پوری دنیا میں اس نے اس زبان کے مزید راستے کھولے, انسپائریشن کریشنز بڑھتی گئیں. یہ تجربہ بہت اچھا ہے لیکن خطرناک بھی ہے. خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ میں اگر ویسٹرن میوزک انسٹرومنٹس کے ساتھ گا رہا ہوں تو مجھے باجے کے ساتھ گانا بھولنا نہیں چاہیے. مجھے باجے کے ساتھ کبھی کبھی اپنے اوریجنل سازوں کے ساتھ بھی گانا آنا چاہیے, یعنی اپنی روایت سے. یہ وہی بات ہے کہ فیوژن کی طرف جانا چاہیے لیکن لوٹ کے اپنے گھر واپس ضرور آنا. دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین, اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.